ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں جمہوری حکومت میں بھی کیا فوج کی حکمرانی چل رہی ہے. ظاہر شاہ صاحب ہمارے پشاور کے بیورو چیف ہمیں جوائن کریں. ظاہر شاہ, ہم نے ابھی میاں افتخار صاحب کی کچھ باتیں سنی جس میں انہوں نے یہ کنفرم کیا کہ اسفندیار ولی صاحب کو آفر ہوئی تھی پریزیڈنٹ کی. یہ آفر کس نے دی تھی؟ ارشد, جہاں تک میاں افتخار کی تصدیق کا تعلق ہے, ان سے سوال پوچھا گیا کہ وکی لیگز کے انکشافات کے مطابق اشفاق پرویز کیانی چیف آف آرمی سٹاف نے عوامی نیشنل پارٹی کے صدر اسفندیار ولی خان کو جو ہے صدر بننے کی پیشکش کی تھی. تو اس کے جواب میں میاں افتخار حسین نے کہا کہ بالکل یہ اطلاعات بالکل درست ہیں, کیونکہ اشفاق پرویز کیانی نے جو ہے اسفندیار ولی خان کو صدر بننے کی پیشکش کی تھی, لیکن ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اسفندیار ولی نے اس پیشکش کو اس بنیاد پر جو ہے وہ مسترد کر دیا کہ عوامی نیشنل پارٹی ایک اکثریتی جماعت نہیں ہے اور ملک کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی اکثریت میں ہے, لہٰذا اس کا جو امیدوار ہے وہ صدارتی امیدوار ہوگا اور وہی صدر بننے کے جو ہے وہ قابل ہوگا. تو یہی وجہ ہے کہ شاید انہوں نے کہا. ظاہر شاہ, میں آپ سے پھر سوال کروں گا, کیا یہ وکی لیگز کے جو انکشافات ہیں کہ جنرل کیانی اسفندیار ولی کو ایز آلٹرنیٹو پریزیڈنٹ دیکھ رہے تھے, اس سوال کے جواب میں میاں افتخار نے یہ بات کی تھی؟ ارشد, اس میں کوئی میرے خیال میں اب ابہام نہیں ہے, کیونکہ سوال ان سے یہی پوچھا گیا تھا کہ وکی لیگ کے انکشافات کے مطابق اشفاق پرویز کیانی نے اسفندیار ولی خان سے صدر بننے کی جو ہے انہیں درخواست کی تھی یا پیشکش کی تھی, لیکن اس کے جواب میں اسفندیار ولی نے اس بنیاد پر اس پیشکش کو مسترد کیا کہ وہ اکثریتی پارٹی کے سربراہ نہیں ہیں, اس لیے جو ہے اکثریتی پارٹی کے جو سربراہ ہیں وہ. جی ظاہر شاہ, ہمیں پروگرام رپورٹر میں جوائن کرنے کا بہت بہت. کامران شفیع صاحب, آپ نے ابھی سنا ہوگا کہ ہمارے پشاور کے بیورو چیف ظاہر شاہ یہ کہہ رہے تھے کہ آرمی چیف نے یہ آفر دی تھی اسفندیار ولی کو اینڈ ہی واز کنسیڈرنگ ہم ایز این آلٹرنیٹو. کیا اس ملک میں صدر کون رہے گا, کون بنے گا, اس کا فیصلہ آرمی چیف کرتا ہے؟ جی, اس ملک میں اگر صورت دوسری طرف سے کل نکلے گا نا تو وہ میں ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار ہوں. اس ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. دیکھیے, میں نے شروع سے ہی کہا تھا جن جرنیلوں کو خون لگاؤ منہ کو وہ سب کچھ کر سکتے ہیں اور کریں گے. میں صرف ایک میری عرض ہے, یہ احسن اقبال بیٹھا ہے وہاں, میری عرض یہ ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے یہ جو ہماری ایک آؤٹ آف کنٹرول سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے یا ڈیپ سٹیٹ ہے, اس کو سٹیئر ڈاؤن اکٹھا کریں. اگر آصف زرداری کی حکومت پورے نہ اس نے کیے سال, تو نواز شریف صاحب کی حکومت, میرے دوست ہیں, وہ میرے بہت اچھے دوست ہیں, بڑے اچھے آدمی ہیں, ان کی حکومت کبھی بھی اپنا ٹینیور پورا نہیں کرے گی. خدارا ایک حکومت کو تو کرنے دیں ٹینیور پورا, اور آگے جا کے الیکشن کر کے جو بھی جیتتا ہے آ جائے. خدا کا واسطہ ہے, میں تو یہ کہتا ہوں, نہیں تو فوج آپ کو لے دے جائے گی. بالکل. احسن اقبال صاحب, یہاں پہ وکی لیگز میں انکشافات ہوئے ہیں کہ اگر جنرل کیانی صدر زرداری کو پسند نہیں کرتے تو وہ نواز شریف پہ اعتماد بھی نہیں کرتے. دیکھیے, میں آپ کو اچھا کہ آپ نے ایشو کی. پہلے آپ نے جو بات کی نا کہ نواز شریف صاحب نے کہا کہ امریکہ نے جو جنرل کیانی کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے وہ بہت اچھا کیا ہے, اس کا اگین آپ آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہ دیکھیں. جب 2007 کے اینڈ میں یا 8 کے شروع میں الیکشنوں سے پہلے کی یہ ملاقات ہے, جب یو ایس ایمبیسڈر نے نواز شریف صاحب کو کال آن کیا اسلام آباد میں, اور آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے کتنے خدشات تھے کہ اگر جنرل مشرف بدستور آرمی چیف رہتے تو الیکشنز کے اوپر جو خونی اثرات اس کے ہوتے, جو ملک کے اندر ایک بلوا ہوتا, فساد ہوتا, اور اس وقت سب کی یہ خواہش تھی کہ جنرل مشرف کی وردی جائے. لہٰذا, اور یہ بات اب ریکارڈڈ ہے, بش نے بھی اپنی کتاب میں لکھی کہ امریکہ نے اپنا جنرل مشرف کے ساتھ جو ان کا ایک لیوریج تھا اسے استعمال کر کے جنرل مشرف کو قائل کیا کہ وہ اپنی آرمی چیف کی یونیفارم چھوڑیں. تو لہٰذا اس حد تک تو وہ ملک کے لیے اچھا ہوا. اگر جنرل مشرف آرمی چیف رہتے, آرمی چیف یہ کہتا ہے کہ میں ملک کی دوسری بڑی پارٹی کے پریزیڈنٹ پہ, اس کے سربراہ پہ اعتماد نہیں کرتا, تو کیا آپ کی پارٹی کو آرمی چیف پہ اعتماد ہے؟ دیکھیے, اگر یہ حق ان کا نہیں ہے کہ وہ ہم پہ اعتماد کریں یا نہ کریں, یہ پاکستان کے عوام کا حق ہے کہ ہم پہ اعتماد کریں یا نہ کریں. ہم پاکستان مسلم لیگ نون اپنی سیاست کسی آرمی چیف کے اعتماد پر یا بیرونی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر نہیں کرتی, ہم پاکستان کے عوام پہ کرتے ہیں. اور میں آپ کو اگین اس کا جو یہ زبانی بات ہوتی ہے نا, ایک عمل ہوتا ہے. دیکھیے, ہم نے اس بات کا ثبوت 1998 میں دیا, سارے انٹرنیشنل پریشرز کو ٹھکرایا. جب لانگ مارچ ہوئی, انٹرنیشنل پریشر تھا نواز شریف صاحب پہ کہ کال آف کر دیں, کال آف نہیں کرتے آپ, اس میں حصہ نہ لیں. سیدھا جواب ہو سکتا ہے کہ ہم اعتماد کرتے ہیں یا نہیں کرتے. کیا چیز؟
آرمی چیف اگر آپ کے پارٹی کے لیڈر پہ اعتماد نہیں کرتا، کیا آپ کی پارٹی کو آرمی چیف پہ اعتماد ہے یا نہیں؟ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ایک گورنمنٹ کی جاب ہے، یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ ان چیزوں کو دیکھیں۔ اپوزیشن کے سب سے بڑے لیڈر آپ کے قائد کے بارے میں ڈسٹرسٹ کی بات ہو رہی ہے۔ That does not concern us۔ ہماری سیاست آرمی چیف کے اعتماد کے ساتھ آپ کی کوئی پرواہ نہیں آپ کے لیڈر کے بارے میں آرمی چیف کیا کہے؟ ہماری پرواہ یہ وہ بھی پاکستان کے عوام کیا گورنمنٹ کہتے کے ہیں، امبیسڈرز کو، پاکستان کے عوام کیا کہتے ہیں، اور پاکستان کے عوام سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب ایک طلعت صاحب ڈز اٹ میٹر، اس کا کوئی فرق پڑتا ہے آرمی چیف کی کیا خیالات ہیں آپ کی پولیٹیکل پارٹیز کے ڈیفرنٹ لیڈرز کے بارے میں؟ آرمی لیکس میں 3 مرتبہ دہراؤں گا۔ دیکھیں آپ دونوں کشتیوں کے سوار نہیں ہو سکتے۔ کامران شفیع صاحب کے ویو سے میں عموماً جو ہے اتفاق نہیں کرتا، بعض جگہوں پر بہت زیادہ اتفاق کرتا ہوں۔ اس بات پر بہت زیادہ اتفاق کرتا ہوں کہ آپ نے اگر اپنے آپ کو منوانا ہے لیجٹمیٹلی، کنسٹیٹیوشنلی، اگر آپ نے انفورس کرنی ہے اپنی رٹ، تو بھئیہ اپنے رویوں کے اوپر بھی غور کرنا چاہیے۔ دونوں کشتیوں کے سوار نہیں رہ سکتے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف آپ بھل صفائی ان کے حوالے کریں، ایک طرف وابڈا کے بل ان سے کروائیں، پھر ایک طرف یہ بھی کہیں کہ ہمیں پولیٹیکلی ریسٹور بھی کرو۔ آصف علی زرداری صاحب کا معاملہ جنرل مشرف کے ساتھ کیا معاملہ تھا؟ آپ اور میں جب سٹریٹس کے اوپر لڑائی کر رہے تھے تو جنرل مشرف کے ساتھ بیٹھ کر NRO کون طے کر رہا تھا دبئی کے اندر؟ Who was جنرل مشرف at that time؟ گزارش یہ ہے کہ یہ کنسٹیٹیوشنلی بالکل آپ کی بات، اور اس کے گارنٹر بھی جنرل کیانی تھے، UN پروب کمیشن رپورٹ میں یہ چیز بھی آئی ہے۔ ایبسولوٹلی، بٹ دین اس کے اوپر یہ سٹینس کیوں نہیں لیتے؟ نہیں لیں گے کیونکہ اندر سے سب کی فائلیں کھلی ہوئی ہیں، اور آپ تو ان لیکس کی بات کر رہے ہیں۔ میں تو اس دن کا انتظار کرتا ہوں جب سب کی لیکس سامنے آئے، صحافیوں کی بھی سامنے آئے، ججز کی سامنے بھی آئے، جرنیلوں کی بھی سامنے آئے، سیاستدانوں کے سامنے آئے۔ ابھی 18,000 اور پڑھی ہیں، ہو سکتا ہے سامنے آئی جائیں، یہ نہ منو۔ بالکل 18,000 ڈاکومنٹس ابھی مزید سامنے آئے ہیں، اور اس میں کون کون سی چیزیں اور ان کا انکشاف ہوتا ہے یہ بھی ہم دیکھیں گے۔ ناظرین، ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے کہ جمہوری حکومت میں کیا ابھی بھی فوج کی حکمرانی چل رہی ہے، ایک وقفے کے بعد۔